بھی ہو جائے گا. دیہات تھا, ایک بڑھیا کو پان کھانے کی عادت تھی اور بس رات دن یہی کہتی تھی, محمد میٹھے محمد, محمد میٹھے محمد. اور ظہر کی نماز کا وقت تھا, جماعت کا عین وقت پر وہ وہاں سے نکلی تو گھر سے پان کھاتے کھاتے نکلی, ایسے انگلی لگاتے لگاتے میٹھے محمد یا محمد. تو تھوڑا سا چونا لگ گیا, جاتے جاتے یوں دیوار میں مار دیا بے خیالی میں, مگر جہاں جس نے چونا اس نے انگلی سے لگایا تھا اس نے تو اپنے مطلب سے لگایا تھا کہ ہاتھ صاف ہو جائے. ارے بندی تیرے تو گناہ صاف ہو گئے, ہاتھ صاف ہو جائے. جیسے اس نے انگلی لگائی تو وہاں ایک سوراخ تھا, اس کے چونے سے سوراخ بند ہو گیا, مضبوطی مسجد کی ہو گئی. اللہ نے کہا ہے میرے فرشتوں اس کے کوئی اعمال ہے؟ رب کے فرشتے کہنے لگے مولا کوئی اعمال نہیں. کہا اسے لکھ لو معاف کر دو. پھر کوئی اگر عاشق ہے, رات دن درود پڑھتا ہے, رات دن اللہ اللہ کرتا ہے, رات دن اپنے سلسلے کے پیر کی خدمت میں رہتا ہے, رات دن مسجد کو جھاڑو کسی کرتا ہے, پھر اس کا عالم تو رب کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ اس کا عالم بڑا ہوگا. تو اس نے دیکھا کنجری نے, طائفہ نے کہ اب کیا کروں, تو خیال بھی وہی دیتا ہے. تو اس کو خیال آیا تو اس نے اپنے بال کھولے. بولو سبحان اللہ. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں, بولو سبحان اللہ. آپ جو اپنے کام کے لیے آئے ہو وہ بھی اس میں آپ کا ذکر بھی ہے, رب کی رحمت بٹ رہی ہے, ہو سکتا ہے اسی میں تمہارا کام ہو جائے. اس نے دیکھا کہ کیا کروں, پھر خیال آیا, اس نے بالوں کو کھولا اور بالوں میں اپنے دوپٹے کی گانٹھ لگائی. اب دیکھو رب کیا کہہ رہا ہے, ایسا میرا اور تمہارا رب ہے, اللہ ہے. کیا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اسی کے لیے تو لڑنا جھگڑنا ہے کہ وہ ہمارا, وہ ہمارا, وہ ہمارا اللہ ہے, رب ہے. آپ میری بات سمجھو, اس لیے تو لڑائی ہے. اللہ ہے ہمارا, نبی ہے ہمارے, امام حسین پنجتن ہے ہمارے, غوث پاک, صدیق اکبر پاک, عمر پاک, عثمان غنی, مولا پاک, 4 یار پنجتن پاک, سارے کے سارے, دم علی, بیڑا پار, احمد رفاع, وارث پیا, داتا سرکار, لالسا سرکار, حاجی سرکار, سارے سرکار ہمارے ہیں. اس لیے تو لڑائی ہو رہی ہے. کیا کیا اس نے؟ بالوں کے ساتھ دوپٹہ ڈالا اور ایسے دیکھا اور ایسے جھکی, اس انداز سے, اس خیال سے کہ اب تو وہ نیچے جائے گا. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. مگر جب ایسا کیا نا اس نے, ابھی مولانا اور عاشق لوگوں کو ہنسی آ جائے گی اس بات پہ, اس انداز سے میں بتانا چاہتا ہوں, کیا بدر العالم کی مجھ پہ بھی نظر ہو جائے, آپ سب لوگوں کی مجھ پہ نظر ہو جائے. کیا اس نے ایسا کیا, ایسا جب ایسا کیا نا تو اس کا سر اور آنکھ آسمان کی طرف ہو گئی. اس نے ایسا کیا نا تو اس کی آنکھ اور سر آسمان کی طرف ہو گیا. اس نے ایسا کر کے کہا اے رب میرے لیے نہیں اس کے لیے پانی دے دے. اب وہ اس کا انداز تھا, یہ اس کی محنت تھی, یہ اس کی محبت تھی. میرے رب کا کمال دیکھیے کہ اس نے ایسا ایسا کیا. کیا دیکھا کہ اپنی گردن تک اوپر پانی آ گیا. تو کہا میرے بال بھیگ رہے ہیں. جیسے اس نے سر اٹھایا ایسے کیا تو کنویں کے اوپر پانی آ گیا. ارے یہ کیا ہو گیا؟ خیر پانی کتے کو پلایا, خود نے پیا, بس دماغ میں یہی خیال کہ یہ کیا ہو گیا. مگر رب نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں, میری بندی نے کبھی اس طرح مجھے نہیں دیکھا, میری بندی نے کبھی مجھے اس طرح نہیں دیکھا.
آج دیکھا ہے تو کسی جانور کے لیے دیکھا ہے، لو اس کا بھی کرو اس کا بھی کرو۔ ہمارے گجراتی میں کہوت ہے نا کہ لیلے کے ساتھ سکا بھی جل جائے، سکے کے ساتھ لیلا بھی۔ تو یہ کرم ہے، گناہ کے پاس نیکیاں چلی جائے تو رب گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے، اور کبھی کبھی اگر جوش میں آ جاتا ہے تو گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے۔ وہ گئی اپنے گاؤں کے بڑے پیر صاحب مفتی صاحب سے کہا، حضور ایسا ہو گیا، میں تو اتنی گناہگار بندی اور ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ کی رحمت تجھ پر ہو گئی، اور اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے ایسے اس کے لیے مانگا، لے تیرے لیے بھی دیتا ہوں۔ پھر وہ مفتی صاحب اللہ والے تھے، اس نے کہا کہ مائی اللہ کی بندی توبہ کر، اللہ اور اللہ کے رسول رحمت اس سے راضی ہے۔ ایک کتے کو پلانے سے اس کی بھی پیاس بجھ گئی، اس کی بھی بجھ گئی، ایک چھوٹی سی نیکی کرنے سے اس کی زندگی بدل گئی۔ ہم سوچیں یہ تو کوئی بھی کر لے گا، جاتے جاتے مسجد میں دیکھا کہ کوئی کچرا پڑا ہوا ہے، کیا اٹھا لیا جیب میں ڈال دیا، ہم جاتے جاتے یہ تو بانگی مؤذن کا کام ہے، کر لے گا، وہ تو کرے گا، مگر اللہ نے تیری نظر میں یہ خیال دیا جاتے جاتے تو بھی آ جا رحمت میں آتے آتے۔ وہ بہانہ تلاش کرتا ہے، اور کوئی فکر نہ کرو، بس فکر کرو تو توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کے محبوب کو مناؤ، عاشق ہو جاؤ، عاشق ہو جاؤ، عاشق ہو جاؤ۔ پھر دیکھو رب کیسی رحمت نازل کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کوئی عاشق رسول کو چھیڑ لے، ارے عاشق رسول کی تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولادوں کو ہندوستان میں کئی جگہ بھیجا ہے، کسی کا نام معین الدین ہے، کسی کا نام احمد رضا ہے، کسی کا نام مخدوم اشرف ہے، بس وہاں جاؤ اور بولو یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی بس اتنا ہی کہنا ہے آپ کا، تو وہاں تک نہیں پہنچنا۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہم ہماری سستی کو نکالیں گے، عمل والے ہو جائیں گے۔ جا رہے ہو، اذان ہو رہی ہے، رک جاؤ، چپ ہو جاؤ، ارے کیا ہے یہ تو مؤذن کا کام ہے، اذان دے گا، چائے پینے کھڑے کھڑے پی رہا ہے کروڑوں، ارے بیٹھ جا ذرا، ایک سیکنڈ ٹھہر جا۔ یہی ایک شکل تیری، یہی ایک چھوٹی نیکی تیری ایسا کام کرے گی کہ گناہ کا صفایا کر دے گی اور مقبولوں میں تیرا نام آ جائے گا۔ آخری چھوٹی بات کرتے ہوئے بات ختم کروں، زلیخا اتنی نیکیاں کی، رات دن حافظ قرآن پڑھتے تھے، ایصال ثواب، پنجتن بزرگوں کے نام۔ جب مر گئی تو ان کی سہیلیوں حافظہ کے خواب میں آئے، تو بہت ساری حافظہ عورتیں تھیں، بچیاں تھیں، اس کو خواب میں کہا، اس نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے اللہ کے نام بہت کام کیے، مگر یہ سارے کام کہیں نہ کہیں میرے مطلب میں آتا تھا، ایک کام میں نے کیا وہی رب کو پسند آیا۔ کہا ملکہ کیا کام کیا، وہ رب کو کیا پسند آیا؟ بولے ایک مرتبہ میں میرے شوہر ہارون رشید کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور اذان ہوئی، بادشاہ نے کھانا اٹھا لیا تھا، اس نے منہ میں ڈال لیا، میرے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا، میں نے دوپٹہ سیدھا کیا، میں نے ہاتھ میں لقمہ اٹھایا تھا، میں نے رکھ دیا رب کی رضا کے لیے، میں نے رکھ دیا رب کی رضا کے لیے، بس یہی میری نیکی کام آ گئی۔ رب نے کہا اے زلیخا یہ ساری نیکیاں ایک طرف رکھ، ابھی اس کا کوئی کام نہیں، میں تیرا رب اس نیکی سے خوش ہو گیا۔ تو رب کو مناؤ، رسول اللہ کو مناؤ، اپنے پیر کو مناؤ، اپنے بال بچوں کا خیال رکھو، خوشیاں دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں ہمیں خوش رکھے اور دین و دنیا میں کامیاب فرمائیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ